السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ ابھی جو ہم نے لیکچر ریکارڈ کروایا پہلا، پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا احاطہ کیجیے، اسی لیکچر کا یہ دوسرا حصہ 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق و فرائض لکھیں۔ عزیز طلبہ، ایک بات ذہن نشین رہے، کبھی کبھار یہ سوال اس طرح سے آ جاتا ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق لکھیں، اور پھر اس کے بعد آتا ہے شہریوں کے فرائض لکھیں، یعنی کہ دونوں صورتوں میں وہ الگ الگ بھی یہ سوال آ جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پر اس کو ایک ساتھ ہی لکھیں گے۔ ہم نے کیونکہ اکثریت یوں ہی آتا ہے 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق و فرائض لکھیں۔ اس میں موجود جو چیزیں ہیں، مختصر سوالات، وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیے۔ حقوق سے کیا مراد ہے؟ بیٹا یہ ہم پہلے چیپٹر میں یہ شارٹ کویشچن مختصر سوال آپ کو لکھوا چکے ہیں کہ وہ تمام مطالبات جو شہری حکومت سے کرتے ہیں وہ حقوق کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرائض کسے کہتے ہیں؟ حقوق کے بدلے میں شہریوں کو پر کچھ ذمہ داری عائد کی جاتی ہے، انہیں فرائض کہتے ہیں۔ پھر مختصر سوال ہے 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے 5 حقوق لکھیں، شہریوں کے 3 حقوق لکھیں، شہریوں کے چند حقوق لکھیں۔ اس طرح سے سوالات آتے ہیں، تو آپ ان تمام حقوق میں سے چند ایک جو آپ کو یاد ہوں وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق چند فرائض لکھیں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ وفاداری، قانون کی پابندی، ٹیکسوں کی ادائیگی، آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حقوق کی اقسام کیا ہے؟ یہاں ایک بات ذہن نشین رہے، حقوق کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے اخلاقی حقوق، ایک ہے قانونی حقوق، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ شارٹ سلیبس میں جو موجودہ سلیبس گورنمنٹ نے دیا ہمیں اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ پہلے ہیں قانونی حقوق اور اخلاقی حقوق۔ اخلاقی حقوق وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کی اقدار کے مطابق رائج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کی خدمت کرے، اب بیوی نہیں کرتی اس کی خدمت، یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، اور اس پر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا حکومت ایسے تمام اخلاقی حقوق پر قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اس کے ساتھ قانونی حقوق ہیں جو قانون کی طرف سے گورنمنٹ جو ہے عوام کو دیتی ہے، جن کی یہاں پر تفصیل درج ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر قانونی حقوق کی 2 اقسام ہیں، ایک ہیں معاشرتی حقوق، ایک ہیں سیاسی حقوق۔ سیاسی طور پہ عوام کو کیا حقوق حاصل ہیں اور معاشرتی طور پہ عوام کو کیا حقوق حاصل ہیں، پھر آگے ان کی تفصیل ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے مختصر سلیبس، جو شارٹ سلیبس بنایا ہے، اس کے مطابق ہمارے پاس صرف 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ان کے فرائض درج کیے گئے۔ عزیز طلبہ، شہریوں کے حقوق 1973 کے آئین میں بے شمار شہریوں کو حقوق دیے گئے، اور حکومت پاکستان نے ساتھ میں یہ پابندی بھی عائد کی کہ کوئی بھی حکومت یہ جو بنیادی حقوق شہریوں کو دیے جائیں گے، ان حقوق کو سلب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ تمام شہری یا کوئی بھی حکومت آ کر کے ان حقوق سے کسی بھی شہری کو مستثنیٰ نہیں کرا دے سکتی، کسی بھی شہری کو ان تمام تر قوانین میں سے کسی ایک حق سے، جو حقوق دیے گئے ہیں، کسی ایک حق سے کسی شہری کو محروم نہیں کر سکتی۔ یہ 73 کے آئین کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ لازماً یہ بات شامل ہے کہ کوئی حقوق کسی شہری کے حق سلب نہیں کیا جا سکتا۔ جو شہریوں کے حقوق جو ہمارے مطالعہ پاکستان کی ٹیکسٹ بورڈ میں جو چند حقوق لکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن چند اہم ترین حقوق جو ہے 15 کی تعداد میں ہماری کتاب میں لکھے ہیں، جن کو میں نے یہاں درج کیا۔ سب سے پہلا، کسی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، بلا وجہ بغیر کسی جرم کے کسی بھی شہری کو آپ زندگی سے محروم نہیں کر سکتے، یعنی کہ حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی کو قتل کر دے، جان سے مار دے، حکومت کو یہ بالکل حق حاصل نہیں۔ نمبر 2، کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ گرفتار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ کا ہونا لازمی ہے، کوئی جرم کیا ہونا چاہیے، بغیر کسی جرم کے گرفتار کرنا قانوناً جرم ہے، اس پر قانون حرکت میں آتا ہے، اور قانون اس قسم کی کارروائی کرنے والے اداروں کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، یاد رہیے کہ بغیر کسی جرم کے کسی کو
گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر گرفتار کیا جائے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش نہ کیا، یہ بھی قانونی اداروں کا جرم ہے۔ تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے قانون میں شامل ہے کہ میرا جرم ہوگا تو مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور پھر اگر گرفتار کیا جائے تو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا، پھر وہاں سے جو ریمانڈ وغیرہ جاری ہوتے ہیں پھر وہاں سے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی شہری کو سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایک جرم کی سزا مجھے مل چکی ہے یا کسی شخص کو کسی ایک گناہ کی سزا مل چکی ہے تو اس پر دوبارہ اسی جرم پر سزا نہیں دی جائے گی، دوبارہ اس کو اسی جرم پر پکڑ نہیں کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہ بات یاد رکھیے گا۔ قانون میں کسی ایک فرد کو ایک ہی جرم پر دوہری سزا بھی نہیں دی جاتی، یعنی کہ ایک قتل ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی پھانسی کا پھندہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بار بار تو نہیں دیا جا سکتا نا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی دفعہ چوری کی ہے تو اس کے اوپر ایک ہی دفعہ قانون لاگو کیا جائے، بار بار تو یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک دفعہ چوری کر لی، پکڑا گیا، اب اگلی دفعہ کیا ہے دوبارہ پھر پکڑ لیا اس کو، ہاں بھی آجا بچہ جمہوریت، تو نے پھر چوری کی، اگرچہ ثابت ہو ہی نہ ہو پکڑ کے دوبارہ لے آ جائے۔ بیٹا ایسا قانون میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے محلوں کے اندر اگر کوئی چور پکڑا جائے تو پھر پورے محلے والے مل کر کے جو اس کی پٹائی لگاتے ہیں، جو اس کی پھینٹی لگاتے ہیں، اور پھر کسی کے گائے کی پوچھ بھی گم ہو گئی وہ بھی اس پہ مسلط کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کی یہ کچھ اخلاقی غلطیاں بھی ہیں، ہمارا قانون اجازت دیتا ہے اگر کسی بندے نے ایک دفعہ جرم کی اس کو سزا مل چکی ہے، اب وہ قانون کے مطابق بری الذمہ ہے، اب وہ دوبارہ اگر جرم کرتا ہے تب اس کو سزا دی جائے گی، یہ نہیں کہ بس اب دوبارہ پکڑا گیا تو ہر دفعہ وہی مجرم ٹھہرا، ٹھیک ہے، اس کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جائے، اس کو فلاں شیڈول میں ڈال دیا جائے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ذہن کچھ باتیں میں ذرا ہٹ کے صرف اس لیے کروں تاکہ آپ کا ذہن مکمل طور پہ واضح ہو جائے۔ پانچواں یہ ہے کہ ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حمل کی مکمل اجازت ہے، آزادی، کہیں پر بھی جائے، کسی بھی شہر میں جائے، کسی بھی علاقے میں جائے، گھومنے کی۔ ہمارے پاکستان میں ویسے بھی تفریحی مقامات بہت زیادہ ہیں، تاریخی مقامات بہت زیادہ ہیں، کوئی بھی کہیں پر بھی جا کر کے ان کا گھوم سکتا ہے، ان کو دیکھ سکتا ہے، تفریح کے لیے جانے کی مکمل آزادی ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قانونی طور پہ مطلوب شخص ہوتے ہیں، یا ان کی حرکات و سکنات کو قانون پسند نہیں کرتا، یا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے وہ لوگ نقصان دہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی جاتی ہے، جیسے ضلع بندی کر دی جاتی ہے کہ اس ضلع سے دوسرے ضلع میں نہیں جا سکتا، صوبہ بندی کر دی جاتی ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا، پھر ایسے لوگوں کی بعض دفعہ کیا نام ہے فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ تو میں تو نہیں، لیکن اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ بالکل پاک صاف انسان ہے، تو اس کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر پابندی لگا دیں، بھئی نہیں بھئی اب اس نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، بھئی ملتان شہر کا تو ملتان سے باہر نہیں نکلے گا، میاں چندو کا تو میاں چندو سے باہر نہیں نکلے گا۔ بغیر کسی جرم کے کسی پر یہ پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، ہر جگہ گھومنے کی مکمل اجازت۔ ہر شہری کو پرامن طور پہ اکٹھے ہونے کی بھی اجازت ہے، پرامن طور پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ جیسے آج کل کرونا وائرس ہے تو اس میں احتیاط کریں، اکٹھا ہونے سے، سوشل ڈسٹنس جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فاصلہ برقرار رکھیں، ملنے ملانے پر جو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت دی گئی عزیز طلبہ، ان کو مکمل طور پہ ان پر سختی سے عمل درآمد کریں، یہ بہت ضروری ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے، آپ کے اعزاء و اقرباء کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو لہذا عام طور پہ بلا کسی ضرورت شدیدہ اکٹھے نہ ہوں، اگر ملنا ملانا بھی ہے تو اپنی زندگی سے بڑھ کر بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنی زندگی کی حفاظت کیجیے، خواہ میں اپنے اوپر بیماری کو مسلط مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہریوں کو انجمن یا یونین بنانے کی بھی اجازت ہے۔ کوئی شہری اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں پاکستان کی کسی چیز کو سدھار سکتا ہوں تو وہ اپنی ایک جماعت بنانا چاہتا ہے، سیاسی تنظیم بنانا چاہتا ہے، یا کوئی علمی تنظیم بنانا چاہتا ہے، تو اس کو مکمل طور پہ اس کی آزادی حاصل ہے۔ ہاں کچھ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حرکات و سکنات، جن کے اعمال جو ہے وہ حکومت کے لیے منافی ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں حکومت پاکستان ان تنظیموں کو کالے عدم قرار دے کر ان کے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ تو ایسی کالے عدم تنظیموں کے لیے تو الگ ہے، لیکن پرامن طور پہ صحیح طریقے سے یونین بنانے کی تمام کو اجازت ہے، آپ بھی بنا سکتے ہیں، مجھے مناسب لگے کوئی کام میں بھی بنا سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ماشاءاللہ بہت ساری ہیں۔ اچھا، ہر فرد کو تجارت، کاروبار یا کوئی بھی پیشہ اپنانے کی مکمل آزادی ہے، یعنی کہ قانون گورنمنٹ یہ پابندی نہیں لگا سکتی کہ بھئی مثال کے طور پر شریف خاندان ہے تو لوہے کی فیکٹری صرف شریف خاندان لگائے، کوئی اور نہ لگائے،
ٹھیک ہے، گجر ہے تو دودھ صرف گجر بیچے، کوئی اور دودھ نہ بیچے، تو اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ہر بچہ، ہر انسان اپنی مطلب کا کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی پیشہ، کوئی بھی ملازمت اختیار کر سکتا ہے، اس کو مکمل طور پہ آزادی بھی حاصل ہے۔ نمبر 9 میں دیکھیے کہ ہر شہری کو تقریر کی بھی آزادی حاصل ہے۔ زبان بندی کسی کی بھی نہیں ہے، ہر شہری مکمل طور پہ تقریر کسی بھی موضوع پہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں، یہاں پر یاد رکھیے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے شہر میں، ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ مذہبی معاملات ایسے ہیں جن کا علل اعلان بیان سے انتشار پھیل سکتا ہے، تو اس انتشار سے بچنے کے لیے ایسی تقریر نہ کی جائے۔ اصلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر قسم کی تقریر حاصل کرنی ضروری ہے۔ ہر شہری کو مخصوص مذہب کے پرچار کی بھی اجازت ہے، لیکن عزیز طلبہ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ مذہب ایسے مذاہب جو جیسے مثال کے طور پہ قادیانیت ہے، ٹھیک ہے، اب قادیانیت کے پرچار سے یقیناً جو ہے ہمارا جو ملک ہے اسلامی ہے، اسلامی ملک میں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے جو ایسے فرقے ہیں تو ان کے اوپر تو یقیناً پابندی ہونی چاہیے۔ لیکن ایسے مذاہب جو جیسے مثال کے طور پہ ہندو ہے، عیسائیت ہے، ان کی پرچار کی جا سکتی ہے، جو چاہے ان پر عمل کرے۔ تو یہاں پر یہ اس بات ذہن نشین رہے کہ ہر شہری کو مخصوص مذہب کے پرچار کی بھی اجازت ہے، لیکن ایسے مذہب کی پرچار کی کوئی اجازت نہیں ہے جس سے انتشار پھیلے اور ملک میں بدامنی پھیلے۔ ہر شخص کو جائیداد خریدنے کی بھی، جائیداد رکھنے کی بھی مکمل آزادی ہے۔ کتنی جائیداد، یہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر وہ ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہے، پابندی کرتا ہے اور ٹیکس مکمل طور پہ دیتا ہے اور حکومت کے قوانین کے مطابق چلتا ہے تو جتنی جائیداد رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہاں، غلط طریقے سے ہتھیائی گئی جائیداد جو ہے وہ یقیناً غیر قانونی ہے، اور ایسی جائیداد کو بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور ایسی جائیداد ہمارے ملک میں قابل ضبط ہوگی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں سیاستدانوں کی چیزیں سامنے آتی ہیں، کرپشن کے ذریعے جو انہوں نے زمینیں ہتھیاری، تو یہ چیزیں اس سے بری ذمہ ہیں۔ کسی شہری کو جائیداد رکھنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قانونی دائرے کے عین مطابق کسی شخص نے جائیداد رکھی ہے تو اس کو جائیداد رکھنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ نکالو بھائی، یہ جائیداد تم نے کیوں رکھی ہے، تمہیں اتنی رکھنی چاہیے تھی، اس سے زیادہ کیوں رکھی، یہ نہیں۔ ہاں، اگر کسی شخص نے غیر قانونی طریقے سے، کسی شخص نے کرپشن کے ذریعے غلط طریقے سے اگر کوئی جائیداد ہتھیائی ہے تو وہ جائیداد یقیناً قابل ضبط ہوگی۔ تمام شہریوں کو بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل اور جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہیں، معاشی طور پر ایک جیسا مقام رکھتے ہیں۔ معاشرتی طور پر کسی شہری کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ چھوٹے کہ فلاں مذہب کا تو لہٰذا اس کے ساتھ ایسے کیا جائے، اس کو چوتھے درجے کا شہری بنایا جائے، نہیں۔ ہر شہری کو قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ یہ جیسے ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے، غریب جو ہو وہ عدالت میں سختی سے پیش کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، اور جو امیر ہو تو اس کو عزت دی جاتی ہے، وہ گھر میں بیٹھا پیشیوں پہ پیشیاں آگے جا رہی ہے۔ یہ قانونی طور پہ بڑا غلط طریقہ کار ہے، قانون اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے قانون کی نظر میں تمام برابر ہیں، پیسے والا ہے، دولت مند ہے، غریب ہے، امیر، سب کا درجہ برابر ہے، کالا ہے، گورا، سب برابر ہے، کسی کو امتیازی سلوک نہیں دیا جا سکتا۔ اب دیکھیے، ہر شہری کو ملازمت میں امتیاز نہ برتنے کی آزادی حاصل ہے، کہ کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے، کہ مثال کے طور پہ وہ میرا قریبی ہے، وہ اگرچہ لائق نہیں ہے تو بھی اس کو آپ ملازمت دیتے ہیں، اگر وہ قریبی نہیں ہے تو مثال کے طور پہ آپ اس کو ملازمت نہ دیں۔ اس قسم کے قانون کی بھی، اس قسم کی حرکات کی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ آخری حقوق ہے، شہریوں کو اس کی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا بھی حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنی زبان، اپنی ثقافت کو فروغ دے، اس کا تحفظ کرے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھے حقوق۔ اب 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے کچھ فرائض ہیں، میں نے وہ یہاں پر لکھ دیا کہ شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں ان کے بدلے میں کچھ ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں، انہیں فرائض کہتے ہیں۔ اب وہ فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلے ملک کے تئیں وفادار ہونا۔ ہر شخص کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے ملک کا وفادار ہو اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ ملک سے وفاداری بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ملک کا وفادار نہیں ہے تو قانونی طور پہ اس نے اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا۔ اب آگے دیکھیے، قانون کی پابندی۔ ہر شہری کے اوپر یہ فرض ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کی پابندی کرے، ان کی قانون شکنی بالکل نہ کرے۔ اگر قانون شکنی کرے گا تو اس کے اوپر پکڑ ہوگی اور اس کو مثال کے طور پہ قانون کی زد میں وہ شخص ضرور آئے گا۔ آگے دیکھیں، ٹیکسوں کی ادائیگی۔ ہر شہری کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے تمام ٹیکسوں کی
ادائیگی کا ذمہ دار ہے، اپنے ٹیکسوں کو ادا کرے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر سیاستدانوں نے اتنی ساری جائیداد رکھی ہے، تھوڑا سا ٹیکس دیا، یہ یقیناً اپنے فرائض میں کوتاہی برتے۔ پتہ لگتا ہے لاکھوں مربع جگہ ہے، اور جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو 2-3 ہزار ان کا ٹیکس ہے، اور نعوذ باللہ، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے ہاں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس قسم کی کرپشن سے بچنا چاہیے۔ پھر ہے ووٹ کا صحیح استعمال۔ ووٹ کا صحیح استعمال کا بھی ہر شہری کا فرض ہے کہ ایسے شخص کو نمائندہ چنیں جو آپ کے ملک کا وفادار ہو، جو آپ کے عوام کے لیے بھلائی اور بہتری کے لیے کچھ کرے، کچھ کام کرنے کا جذبہ رکھے۔ ایسے موروثی سیاست کا جو ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے، جی باپ کرتا تھا پھر بیٹا آ گیا، جی پھر بیٹی آ گئی، فلانا فلانا فلانا، یہ نسلی امتیاز سے یقیناً آپ کو باہر نکلنا ہوگا۔ یہی وہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے لوگ ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تو ایسے شخصوں کو اپنا نمائندہ چنیں جو معاشرے میں آپ کی دنیا کے اندر آپ کی عزت کا سبب بنے۔ تو اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ غلط شخص کو ووٹ دے کر اس کو برسر اقتدار لا کر کے اپنے اوپر آپ نے ایک عذاب مسلط کرتے ہیں، تو یہ ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے۔ آگے خدمت خلق۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے وہ اپنے ملک کے اندر موجود جو دیگر ہمارے ممبران ہیں، جو ہماری عوام کے دیگر لوگ ہیں، ان کی خدمت خلق کے کاموں میں، جیسے مثال کے طور پہ زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کسی اور کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، تو اس میں ہمارا فرض بنتا ہے عوام کی خدمت کرنا۔ تو خدمت خلق بھی ہمارا فرض ہے۔ آگے تعلیم کا حصول۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلانے کا بندوبست کرے۔ اگر وہ خود تعلیم حاصل نہیں کرتا تو کم سے کم، جیسے آج کل ہمارے ہاں پرانے بہت سارے والدین جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائے، اعلیٰ تعلیم دلائے۔ پڑھا لکھا پاکستان ہوگا تو باشعور پاکستان ہوگا، باشعور پاکستان ہوگا تو یقیناً پاکستان ایک مثبت راستے پر ترقی بھی کرے گا۔ تو بیٹا، پڑھائی کا بہت اہم ترین یہاں پر ایک مطلب رول ادا ہوتا ہے، تو پڑھا لکھا شخص ہونا چاہیے۔ آپ اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو پڑھا لکھا بنائیں۔ قومی مفاد۔ ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو کچھ ملے جیب وچ پا، اپنی جیب گرم کرنا، اپنی جائیداد بنانا، اپنی آپ و تاپی ایسی پڑی ہوئی ہے لوگوں کے اندر، قومی مفاد کو کوئی نہیں دیکھتا، چاہے سیاستدان ہے، عمرا کا طبقہ ہے، کوئی بھی، جو موقع ملے اپنا مطلب جیب بھاری ہونی چاہیے، باقی کوئی جائے بھاڑ میں۔ تو یقین جانیے یہ بھی آپ اپنے فرائض سے کوتاہی برت لیں۔ اگر ان تمام میں سے کوئی فرض آپ ادا نہیں کرتے تو ان تمام حقوق میں سے کسی حقوق کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ تو یقین عزیز طلبہ، یاد رہے، اگر آپ کو یہ حقوق چاہیے تو آپ کو ان فرائض کے اوپر عمل لازمی کرنا ہوگا۔ تو قومی مفاد پر، ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیجیے، اور قوم کی بحیثیت قومیت آپ منظم ہوں، ملک پاکستان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی دے، تمام اندرونی بیرونی سازشوں سے، دشمنوں سے اس کو محفوظ رکھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارے لیکچر کا دوسرا حصہ، جس میں ہم نے شہریوں کے 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق و فرائض کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ اپنے گروپ سے آپ براہ راست مجھ سے رابطہ کر کے کچھ بات سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔